الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے اسی کی توفیق سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو اجتماع ہوا ہے, ہمارا جو بیٹھنا ہوا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کی فکر اور ان کی محنت, اس کے مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہمارا صرف یہی مقصد ہے کہ دین پوری دنیا میں کس طرح زندہ ہو, مشرق میں, مغرب میں اور پوری دنیا کے چپے چپے میں دین کس طرح زندہ ہو جائے. ہمارا بیٹھنا صرف اسی مقصد کے لیے ہے. انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت کا مذاکرہ ہو, ان کی محنت ہمارے سامنے ہو. ہمارا بیٹھنا اس مقصد کے لیے. قرآن شریف کی آیت پر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, برحق ہے, اس کے کوئی شریک نہیں, نہ اس کی ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں. وہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے. اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو اس نے بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر. اتنی ساری مخلوقات کو, آسمان ہے, زمین ہے اور غیر جاندار مخلوقات ہیں, جاندار مخلوقات ہیں, جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, جن کو ہم دیکھ نہیں رہے, ساری کی ساری مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے اکیلے اپنی قدرت سے, اپنے امر کن سے پیدا فرمایا. اور فرما رہے اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ذات ہے, اتنی طاقتور, اتنی قوی ذات ہے کہ وہ روکنے والا ہے اور دینے والا ہے, عزت دینے والا ہے, ذلت دینے والا ہے, زندہ کرنے والا ہے, مارنے والا ہے. ساری کی ساری صفات ایک اللہ پاک کی طرف منسوب ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک جو چاہتے ہیں کرنے میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہے, اپنی قدرت سے کرتے ہیں. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اللہ پاک نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے احکامات اس کے مطابق انسان زندگی گزارے. اللہ پاک کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس کی زندگی میں بھی ہوں گے, اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچائیں گے. اللہ پاک اس سے دنیا میں بھی راضی ہوں گے, آخرت میں بھی راضی ہوں گے. اور یہی انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا, ان کا کام تھا, ان کا مقصود تھا کہ دنیا میں جاتے تھے اور خود بھی دین کی فکر کرتے تھے, اپنے دین کی ساری انسانیت کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ بھئی جو بھی دین پر عمل کر لے, جیسا بھی ہے, جہاں کا بھی رہنے والا ہے, حیثیت کے اعتبار سے جیسا بھی ہے, دین پر چلے گا, دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا. اور جو دین پر نہیں چلے گا, دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہوگا. میرے بھائی دوستو بزرگوں, یہ دین اتنی بڑی دولت ہے, اتنی عظیم الشان اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے کہ حقیقی کامیابی, دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی صرف اسی ایک دین میں. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا, ان کی آزمائش کی تھی, ان کا امتحان لیا, ان کو ابتلا میں مبتلا کیا. اللہ پاک نے امتحان میں مبتلا کیا جس میں وہ پورے اترے. تو اللہ پاک نے انعام کے طور پر ان سے کیا فرمایا کہ میں تمہیں قیامت تک آنے والے انسانیت کا امام اور مقتدی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا یہ تو عہد میرے لیے ہے, اور جو میری نسلیں آنے والی ہیں, میرے جو بچے ہیں, یہ عہد ان کو بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, صرف میرے لیے ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ عہد صرف نیک اور متقی لوگوں کے لیے. جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, گناہ گار ہیں, میرا عہد ان کو نہیں پہنچے گا. یہ صرف آپ کے لیے, اور جو آپ کی اتباع کریں اور آپ کے مذہب کے پیروکار ہیں, یہ عہد انہی کو پہنچے گا. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اسی کے سلسلے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے گئے, اور اس وجہ سے کہ وحدانیت اس کے پیروکار کہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے. ساری انسانیت روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سارے ان کے یعنی دشمن بن گئے, سارے ان کے پد کے خلاف ہو گئے. لیکن ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, وہ اکیلے معبود برحق اور ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے والے اور اسی کا کلمہ بلند کرنے والے. اب سارے کے سارے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی, اتنی بڑی آگ جلائی کہ نہ اس سے پہلے یہ آگ جلائی جا سکتی ہے, نہ اس کے بعد قیامت تک ایسی آگ جلائی جائے گی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے انہوں نے آگ میں پھینکنے کے ارادے کیے. تو اوپر فرشتوں میں ہلچل مچ گئی, بھگدڑ مچ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, جو اللہ پاک کے خلیل ہیں, اللہ پاک کے دوست ہیں, ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو فرشتے اللہ پاک سے اجازت لے کے دنیا میں آ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں گے. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں نے ان سے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا مدد کی تو ضرورت ہے, لیکن تمہاری طرف نہیں ہے, صرف ایک اللہ واحد قہار کی مدد کی ضرورت ہے. میں مدد کی ضرورت ہے لیکن تمہاری طرف نہیں, تم جیسی مخلوقات سے مدد نہیں چاہتا میں, صرف ایک اللہ, وہ خالق, وہ مدد کرنے والا, وہی میری مدد کرے گا. آخری ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ آگ میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو زبان مبارک پر جو کلمہ تھا وہ یہی تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آگ میں جا رہے ہیں، نہ دنیا میں نہ کوئی اپنا، نہ پرایا، نہ قریب کا، نہ دور کا، کوئی بھی رشتہ دار، نہ دور کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اکیلے ان کے جو دل میں یقین بے بس ہے کہ میری مدد کرے گا تو اللہ میری مدد کرے گا، یہاں تک کہ ظاہری طور پر فرشتے مدد کرنے کے لیے آ گئے، پھر بھی انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے مدد نہیں چاہیے کسی مخلوقات میں سے، صرف ایک اللہ، اسی کی مدد کی میرے کو ضرورت ہے۔ پھر جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے نظام اپنے قدرت کو، جو ظاہری طور پہ اسباب کو نظر آنے والی چیزیں ہیں، آگ بظاہر جلانے والی چیز ہے لیکن اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ پاک نے جو آگ کا نظام ہے اپنے اس بندے کے یقین کی وجہ سے اس نظام کو ہی بدل دیا۔ جب انہوں نے اللہ پر یقین رکھا کہ اللہ میری مدد کریں گے، اللہ مجھے بچائیں گے اور اللہ میرے ساتھ ہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ پاک نے ظاہری نقشوں کو بدل کے آگ کو ان کے تابع کر دیا کہ آگ میں رہنے کے قابل ہو گئے، آگ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے ایک عام انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار، اتنے مزے کی زندگی آگ میں گزار رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے بہترین دن کون سے ہیں؟ فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے، کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، کھانے پینے کا اس میں سب کچھ سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ ایک آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ بن کہ میرے ابراہیم کو، میرے خلیل کو، میرے دوست کو اس میں مشکل ہو، تکلیف ہو۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اچھی طرح ان کو خوب باندھ کر، خوب کس کر باندھ کر ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ آگ نے جلایا تو کتنا جلایا، صرف ان کی رسیاں جل گئی، جو باندھنے کا سامان تھا وہ جل گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار تو بچا، ایک روح بھی نہ جل سکا۔ اللہ پاک نے اس طرح اپنے خلیل کی، اپنے دوست کی، اپنے محبوب نبی کے اللہ پاک نے حفاظت کر کے دی ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کے دل میں یقین مضبوط تھا کہ اللہ میری مدد کریں گے، تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ اور جو جنہوں نے ان کے ساتھ سازش کی تھی اور ان کو یعنی آگ میں ڈالا تھا اور ان کو یعنی طرح طرح سے ستایا تھا، اللہ پاک نے ان کو ذلیل ناکام کر دیا، دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیا اللہ پاک نے۔ وہ اپنی سازش میں اور اپنی تدبیر میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اور ایک بندہ جس کا ظاہری کوئی سہارا نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کا اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ پاک نے اکیلے تنہا اس بندے کی مدد کی۔ جب وہ آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں آکسیجن وغیرہ نہیں تھی۔ بولے کیمیا والوں سے پوچھیے کہ آگ میں تو ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل ختم کر دیتا ہے، جو انسان کی بالکل ختم کرتا رہتا ہے اور انسان کو مار دیتا ہے، لیکن اس زہریلے مادے کو اور اس زہریلی چیز کو اللہ پاک نے آکسیجن کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ اب جو آگ میں داخل ہوئے، لوہے کی زنجیریں ہیں اور لوہے کی کڑیاں ہیں ان کے ہاتھ میں، اللہ پاک نے وہ تو آگ کے ذریعے پگھلا دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذرہ بھی جل سکا۔ فرمایا جو لکڑیاں انہوں نے جمع کی تھی ان کو جلانے کے لیے، تو وہ لکڑیاں ان کے لیے درخت بن گئی، پھلدار درخت بن گئی، اور اس میں سے ایک نہر اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا کہ وہ اس میں سے یعنی درخت میں سے پھل کھائیں اور پانی سے پیاس بجھائیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انعام کے بعد اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پکا دوست بنا لیا، اپنا خصوصی مصاحب اور مقرر دوست بنا لیا۔ ان کو اپنی دوستی کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ یہ اتنی بڑی دوستی اور اتنا بڑا انعام یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ پاک کا یقین، اللہ پاک کے خالق مالک رازق ہونے کے یقین ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا، ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے کہ اگر کرنے والی ذات ہے اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک اگر نہیں چاہیں گے تو مخلوق جو کچھ کرنے کا ارادے کریں ان کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اللہ پاک کے حکم سے ہوگا۔ ہمارے اس امتحان کے بعد اور اس دوستی کے لیے چننے کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور بھی امتحانات میں مبتلا کیا اور بھی ان کے اوپر آزمائشیں ڈالی، اور سب سے بڑی آزمائش تو ان کے لیے کیا تھی کہ جو بچہ اسماعیل علیہ السلام 90 سال یا 100 سال کی عمر میں پیدائش ہوئی تھی ان کی، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو اور بیوی، اپنی بیوی کو ایک بالکل بنجر زمین کے بعد چھوڑ کر آئے۔ اپنے گھر والے ان کی قربانی اللہ پاک نے ان سے لی کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جو بڑھاپے کی حالت میں بہت دعاؤں کے بعد، بہت تمناؤں کے بعد ملا تھا، فرمایا بالکل بنجر زمین کے بعد چھوڑ کر آئے۔ وہ زمین کیسی تھی کہ وہاں نہ پرندے تھے، نہ جانور تھے، نہ کوئی اور ایسی مخلوق بستی تھی،
وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے جھاڑیوں کے اور درختوں کے، سوائے ریت کے اور سوائے پہاڑوں کے. کیونکہ جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں کھانے پینے کا سامان نہ ہو وہاں یہ رہ کر کیا کریں گے. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسی بنجر زمین کی طرف چھوڑ کر آئے، اور انہوں نے اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کیا. اس حکم میں کمی نہیں کی کہ انہوں نے فوراً اللہ پاک کے حکم کی انہوں نے کام کیا. ہمارے جب بیوی بچوں کو بنجر زمین کی طرف چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کی بیوی ان کے پاس آ گئی کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے، ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کر جا رہے. بار بار بولتی رہی فرماتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. یہاں تک کہ وہ مومنہ عورت اور وہ سمجھدار عورت سمجھ گئی کہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہوگا، کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ میرے کو اور میرے بچے کو اس بنجر زمین کی طرف چھوڑ کر چلے. فرمایا کیا اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اللہ پاک انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلایا. فرمایا اگر اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ پاک ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دے گا، اللہ پاک ضرور بھی ضرور ہماری مدد کرے گا. فرمایا انہوں نے اتنی قربانیاں دی اور اللہ پاک پر ان کو اتنا یقین کہ اللہ پاک نے غیر سے پھر ان کی مدد. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے تو ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے کعبے کو دیکھ کر دعا کی کہ جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. کیا دعا کی کہ اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، کہ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی وادی میں جہاں نہ کوئی چیز ہے، نہ سہارا ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیا، یہاں میں نے ٹھہرا دیا. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر اور تیرے مقدس گھر کے پاس میں نے چھوڑ دیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ تیرے احکامات کو قائم کریں. وجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اس کی طرف دوڑ کر آئے، ان کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے. چونکہ بیت اللہ تھا، کعبہ تھا، تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے. تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور تو ان کو ایسا رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر ادا کریں. فرمایا دنیا میں کوئی پھل جو کہیں بھی نہیں ملتا، مکہ مکرمہ میں چلی آئیے وہ پھل وہاں ضرور ملے گا. یہ ہمارے والد، ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی، تو آج تک بلکہ قیامت تک ان کی دعا قبول ہوگی. اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کر دیا کہ ایسے پھل وہاں موجود ہیں تو دنیا کے کسی بھی کنارے میں موجود نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور بیوی بچے ان کے وہیں مکہ مکرمہ کی زمین پر ٹھہر گئے، اور ان کو کچھ کھجوریں پانی انہوں نے دے دی. استعمال کرتے رہے کھجوروں کو اور پانی پیتے رہے، یہاں تک کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور پانی بھی ختم ہو گیا. حضرت ان کی جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہ تو صبر کرتی رہی لیکن بچے سے صبر نہیں ہو سکا. بچہ پاؤں مار رہا ہے، پاؤں رگڑ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، آہوازاری کر رہا ہے، تو ماں سے دیکھا نہیں گیا منظر، ماں سے دیکھا نہیں گیا کہ اس کا بچہ اس طرح تڑپ رہا ہے، اس طرح رو رہا ہے. تو پہلے وہ تھوڑا انتظار کرتی رہی، لیکن جب بچہ بہت زیادہ بے چین ہوا، بہت زیادہ تڑپا، بہت زیادہ اس کو پیاس محسوس ہوئی، تو پھر صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی، دوڑتی رہ گئی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئی کہ وہاں کوئی مدد کرنے والا ہے، وہاں کوئی اگر کوئی میری مدد کرے، میرے بچے کو پانی پلا دے، کھانا کھلا دے. وہ دیکھتی رہی لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہ ملا. وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئی. اس طرح 7 چکر انہوں نے پورے کیے کہ میرے کو کوئی مددگار مل جائے، میرے کو کوئی مدد کرنے والا مل جائے کہ وہ میری اور میرے بچے کی مدد کرے. لیکن دوڑتی رہی، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملا. فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج ہم سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں حج میں اور عمرے میں، یہ انہی کی سنت ہے، انہی سے ابتدا ہوئی ہے. اللہ پاک نے ان کی قربانیوں کو، ان کی مشکلات کو ضائع نہیں کیا. قیامت تک کے لیے یہ علامت اور نشانی بتا دی کہ جو کوئی ہمارے راستے میں قربانی کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے. ہم اس کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ انہوں نے پہاڑ پہ جب کھڑی ہوئی تھی تو ایک آواز سنی، وہ فرشتے کی آواز تھی. انہوں نے بولا اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو میری مدد کرے، میرے کو مدد کی ضرورت ہے. دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ مدد کرنے کے لیے آئے. انہوں نے اپنا پر جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے وہاں مارا، وہاں سے پانی ابل پڑا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام انہوں نے پانی کو کہا کہ رک جا، زم 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 زم، یعنی رک جا ٹھہر جا. تو پانی وہیں ٹھہری. پھر انہوں نے اس کے آس پاس احاطہ بنا دیا تاکہ پانی اتنا زیادہ بہنے نہ لگے کہ ادھر ادھر چلے جائے، ادھر ادھر کی چیزیں ضائع ہو جائیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ حضرت حاضرہ علیہ السلام ان پر رحم کرے کہ اگر وہ اس کو روکنے کا حکم نہ کرتی تو پوری دنیا کو سیراب کر دیتا۔ ہمارے زمزم کا پانی پوری دنیا میں سب سے بہترین، سب سے شفا یاب پانی ہے۔ اس سے زیادہ بہترین، اس سے زیادہ یعنی حسین پانی دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارے کھانے کے لیے کام دیتا ہے اور شفا یاب کرتا ہے، اور جتنا اس میں سے نکال لیں، جتنا پانی اس میں سے لے لیں، یہ کبھی کم نہیں ہوا، نہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک یہ باقی اور جاری ساری رہیں۔ ہمارے ان کی قربانیاں تھی، ان کی محنت مشقت تھی، جس کی وجہ سے آج ہم فائدہ اٹھائیں۔ زمزم کا کنواں ہے، یہ پوری دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ وہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی، نہ پانی تھا، اللہ پاک نے پانی کا بھی انتظام کر دیا اور کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا، اور ایسا پانی جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو سیراب کرتا ہے۔ ان کی جو قربانیاں تھی اور ان کی جو محنت تھی، اللہ پاک نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ ہمارے آج جو حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، اس کا جو حج یا عمرہ سعی بین صفا والمروہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی۔ فرمایا سب سے پہلی سعی جنہوں نے کی ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت ہے، ایک کمزور عورت ہے، جس نے سب سے پہلے یہ دوڑ لگائی صفا اور مروہ کے درمیان، سعی بین صفا والمروہ۔ تو قیامت تک کے لیے ان کے قربانی اللہ پاک نے قبول کر لی۔ ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لوگ جتنی بھی مرتبہ حج کریں، جتنی بھی مرتبہ عمرہ کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ سعی کریں۔ ہمارے جو دین زندہ ہوگا، ہمارا جو دین اسلام ہے، ہمارا جو اللہ پاک کا جو آخری دین ہے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بھی قربانی کی وجہ سے زندہ ہوگا۔ ہماری جو امت ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بہت مشابہ ہے، بہت قریب ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے محنت کی، اپنی جان کی بھی، اپنی مال کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنی اولاد کی بھی، ہر طرح سے انہوں نے قربانیاں دی۔ تو ہمارا جو دین زندہ ہوگا اور احکامات زندہ ہوں گے، یہ بھی قربانیوں کے بلبوتے پر زندہ ہوں گے۔ اللہ پاک اسباب کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک کا دین بے نیاز ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ قربانیوں کو دیکھتے ہیں کہ جتنی قربانیاں کریں گے، جتنی تکلیفیں مشکلات اٹھائیں گے، اتنا دین ہماری زندگی میں بھی آئے گا، ساری کی ساری انسانیت کی زندگی میں اتنا دین زندہ ہوگا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، دین زندہ ہونے کے لیے کوئی مال و دولت، کوئی اسباب دنیا شرط نہیں ہے۔ دین زندہ ہونے کے لیے صرف قربانی چاہیے۔ جتنی قربانیاں کریں گے، اللہ کے لیے جتنی تکالیف اٹھائیں گے، اللہ کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کریں گے، اتنا دین پوری دنیا میں زندہ ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں کہ ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تکلیفیں تھوڑی دیر ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس پر جو اجر ملے گا، اس پر جو اللہ پاک کی طرف سے انعامات اور کرم نوازی ہوگی، وہ ہماری سوچ اور ہماری تصور سے بھی زیادہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس انعامات کو اور اللہ پاک کی طرف سے جو اکرام ہوگا، کہ جو دین کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، جو تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، تاکہ آخری دین پوری دنیا میں، میری زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں، دنیا کے چپے چپے میں پورا کا پورا دین زندہ ہو جائے اور ہمارا سب کچھ لٹ جائے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، گھاٹی کا سود ہے، بہت کم سود ہے ہمارے لیے۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک پورا کا پورا دین پوری دنیا میں زندہ کریں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے کیا اعزاز، کیا انعامات، وہ انعامات کی بارش جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ احبابنا الكرام، اسال نفسي واياكم، نحن في كل صلاه نصلي على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. الصلاه الابراهيميه كلكم يعلمها. ما الحكمه؟ ما سالنا انفسنا ليش الله سبحانه ولماذا اعطاه قارن الصلاه على ابراهيم مع الصلاه على محمد؟ اولا سنه محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابراهيم شيء واحد، حتى ان الله تعالى امر نبينا واذ اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا. لأن دين إبراهيم قام على التضحيات. وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم دينك أيضا سيقوم على التضحيات. بنو إسرائيل رأوا النصر بأم أعينهم، شافوا كيف أن الله أهلك فرعون وأمدهم بمدد من عنده ورزقهم رزقا لم يرون الرزق ينزل من السماء.
المن والسلوى. ولما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض التي كتب الله لهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين فارتدوا فورا. لكن أمة محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رأوا الموت بغم أعينهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولما رأوا الموت وشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لو استعرضت من البحر لخذناه معك، والله لو ضربتها إلى درك الغماد لخذناها معك، ما تخلف منا رجل واحد. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يضحون بكل ما يملكون، بأغلى شيء في حياته. وأنتم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول أنا سمعت من الشيخ قبل في حلقة مشهورة أن كل واحد فينا يعتبر نفسه وينتسب فقط لهذه الأمة، لا ينتسب لبلد ولا لقبيلة، والله يقول ذلك وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحن أمة واحدة، الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كلنا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم في التضحية. فرمانے قرآن شریف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، ان کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بنیاد قربانیت ہے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ پاک کے اوامر اور احکامات کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ تو اگر آج ہم بھی قربانیاں دیں گے، مشقتیں برداشت کریں گے، جتنی تکالیف برداشت کریں گے، جتنی مشقتیں اللہ پاک کی راہ میں برداشت کریں گے، اتنا دین پوری دنیا میں زندہ ہوگا۔ فرمائے کہ بنو اسرائیل جب اللہ پاک نے ان کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے مدد کو، اللہ پاک کی مدد کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ من و سلوہ جو کھانے کی ایک چیز ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے جنت سے اور آسمانوں سے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اتاری۔ اس کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ فلاں بستی ہے وہاں عمالقہ کے لوگ رہتے ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اگر تم ان سے جا کے لڑو گے، قتال کرو گے تو اللہ پاک وہ شہر تمہارے حوالے کر دیں گے، فتح تمہارے لیے ہے، نصرت تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، صرف تم نے اتنا کرنا ہے کہ وہاں جا کے ان لوگوں سے، عمالقہ سے، اس بستی والے کے لوگوں سے قتال کرو، جنگ کرو، لڑو اور وہ شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، الٹے پاؤں پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم اور تمہارا رب اس سے جا کے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں۔ ہمارے اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے جنگ کے لیے کہا، جنگ کے بدل کے بارے میں مشورہ کیا اور کیا کہا کہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو، حالانکہ موت کو، شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ناکامی کے اسباب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، موت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کہا انہوں نے کہ اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صرف حکم دیجیے، حکم کرنے کی دیر ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا لیں، آپ ہمیں حکم دیں یہاں سے وہاں تک کسی دور بستی کا نام لیا بلد غیمات، وہاں پیدل چلے ہیں، جس چیز کا بھی حکم دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے برعکس کیا جواب دیا ہمارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہ آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم ان کی طرح نہیں، بنی اسرائیل کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، یہودیوں کی طرح ہم لوگ نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا رب چلیے ہم لوگ یہی رہیں گے۔ فرمایا نہیں، تم اور تمہارا رب اور ہم بھی ساتھ جائیں گے، آپ کی اور آپ کے رب کی مدد ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ جنگ لڑیں گے، اپنے دشمنوں سے قتال کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اور صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنی مال، سب کچھ اللہ پاک کے راستے پہ لٹا دیا، یہ دین زندہ ہو جائے، پوری دنیا میں اللہ پاک کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کسی چیز پہ بھی پس و پیش نہیں کی، ہر چیز کی قربانی دی، ہر چیز کو، اپنی محبوب سے محبوب چیز، اور جو اپنے اوقات ہیں، اپنی جان ہے، اور اپنے مال و دولت ہے، اپنی تجارت زراعت، سب کچھ اللہ پاک کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ پاک کی راہ میں لگا دیا، اپنی محبوب سے محبوب چیز کی انہوں نے قربانی دی۔ أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى لم يختار أمة من الأمم
بخلافة محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا جل في علاه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. نحن مسميين قبل 4000 عام، ودعاء أبونا إبراهيم وجدنا وإسماعيل وهما يبنيان البيت. نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين. الله الله، أنبياء عظام يرجو أن يكونوا على دين الإسلام، ونحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالإسلام بدون طلب. أليست هذه نعمة عظيمة من الله؟ كم نشكر الله على هذه النعمة أن أصبحنا من أمة الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، جاءت الذرية المسلمة من صلب إسماعيل بن إبراهيم، وجعلنا مسلمين لك. نعم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه أمة مباركة، الله قال هو اجتباكم، وهذه كلمة اجتباكم لا تقال إلا للأنبياء. إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعطانا أي ميدان؟ كان كل نبي يبعث لقومه، وبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم في الناس كافة، وأمته تنوب عليه عنه في مشارق الأرض ومغاربها، للأسود والأحمر والأبيض والأصفر في مشارق الأرض ومغاربها. فنريدكم أيها الأحباب الكرام، نحن وأنتم، أن نقوم على جهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قرآن شریف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. بے شک ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو امتی ہیں، ان کے جو لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اسی طرح دوسری آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور ان کا دین، هو سماکم المسلمین، اس نے ہماری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مسلمان کا نام دیا ہے. ہمارے 4000 برس پہلے، 4000 سال پہلے ہم لوگ مسلمان کے نام سے موسوم تھے، انہوں نے ہمارے کو مسلمان کا نام دیا ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، پہلے بھی اور اب بھی، یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ بنو قیامت کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنے. اور اسی طرح اگلی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے دونوں کعبہ شریف اور مکہ مکرمہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، اس کی تعمیر کرنے سے پہلے جو حضرت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے طور پہ بتا دیا تھا کہ اس کی یعنی بنیادیں یہ ہیں، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے: اے اللہ، یہ مبارک خدمت ہمارے سے قبول کر لیجیے، بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. فرمانا یعنی کہ ہم دونوں مسلمان ہیں، ہم دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر کیا کلمات تھے؟ میں نے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ہم دونوں نے آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے ہر امر کے سامنے اپنے سر کو سر تسلیم خم کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، دونوں نے کہا ہم دونوں مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر، کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے، جو کچھ اللہ پاک کی چاہت ہے، جو کچھ اللہ پاک کا حکم و امر ہے، اس میں ہماری کوئی چاہت نہیں. جو اللہ چاہتے ہیں، جو اس کی منشا ہے، جو اس کی مرضی ہے، ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہماری زندگی، ہماری چاہت، ہماری کوئی مرضی اس دنیا میں نہیں ہے. ہماری اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہشیں انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی. یہاں جب تک ہم لوگ اس دنیا میں ہیں تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر مسلمان ہم میں سے مکلف ہے.
یعنی اللہ پاک کی طرف سے احکامات کے پابند ہیں. احکامات کون سے؟ اللہ پاک کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. ہم لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں، جب تک زندہ ہیں، ان اوامر کے اور ان سنتوں کے ہم لوگ پابند ہیں. تو فرما رہے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ اوامر، یہ احکامات اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، میری زندگی میں بھی 100% دین آ جائے، ساری کی ساری انسانیت پورے کے پورے دین پر عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت شرط. تو سارے بھائی اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انبیاء علیہ السلام کی مبارک محنت کو کرنے کے لیے کہ اپنے بھی دین کی فکر کرتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی انسانیت کی اپنی فکر کرتی ہیں. پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور صرف ایک قوم کے لیے مخصوص اور محدود وقت کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. وہ صرف عرب کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے، قریش کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، ہر ایک جو سا بھی انسان ہے، جہاں پہ بھی رہنے والا ہے، رنگ کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، حیثیت کے اعتبار سے جیسا بھی ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے رہتے ہیں. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمارا بھی وہی کام ہے جو حضور کا کام ہے. ان کے امتی کی حیثیت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی، ان کا جو مقصد تھا، میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کی یہی ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت کی فکر کریں تاکہ سارے کے سارے انسان، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ہم میں سے ہر مسلمان، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی بھائی ہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی فکر کریں کہ کیسے سارے کے سارے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی دیکھتی ہوئی عذاب سے، دیکھتی ہوئی آگ سے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو کر جنت میں جانے والے بن جائیں. قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جایا گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. کون جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا؟ جس کی زندگی میں دین ہوگا. اور دین کب زندگی میں آئے گا؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جس چیز کی محنت کی جاتی ہے اللہ پاک اس کو وجود دے دیتے ہیں. اللہ پاک کسی انسان کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. وہ محنت کرنے والا چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہو، اطاعت کرنے والا ہو، چاہے فاسق فاجر ہو، گناہ گار ہو، محنت جو بھی کرے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہر ایک کی محنت کا بدلہ دیتے ہیں. اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مبارک لوگ ہیں کہ ہم لوگ جو محنت کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے طرز پر یہ محنت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مشابہ ہے. تو اس طرح دین زندہ ہوگا، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا. کیا اللہ پاک ہماری محنت کا بدلہ نہیں دیں گے ہمیں؟ أيها الأحباب الكرام، هل أنتم مستعدون أن تكونوا من هذه الأمة؟ ہمارے آپ تیار ہیں کہ اس امت میں ہونے کے لیے انشاءاللہ نجعل هذا العمل مقصد حياتنا إلى الموت، وإذا في دعوة بعد الموت تكون كمان دعاء إلى الله. نعم، تكون شهداء على الناس يوم القيامة. مستعدون؟ كل العمر في سبيل الله. ارفع أيديكم. يلا بسم الله. بھائی ایک یہ درخواست کرو، اس درخواست سے مہمان ہے، 1-2 منٹ کوئی بھی نہ ہوتے، تاکہ ابھی یہ ہے کہ یہ تقاضا یہ ہے